وہ لڑکی میرے ہوٹل کے کمرے تک کیسے پہنچی؟ وہ شدید غصے میں اپنے سیکرٹری پر غرایا تھا جسے وہ نشے کی حالت میں بیابرو کر چکا تھا۔ سر، ہم نہیں جانتے۔ آپ کے روم میں جانے کے بعد آپ کے دوست آئے تھے، وہ ان کی گرل فرینڈ تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے نشے کی حالت میں وہ لڑکی جس طرح رو رو کر اسے التجا کر رہی تھی، یقیناً وہ اس کے اوباش دوست کی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کو ڈھونڈو، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ 24 گھنٹوں بعد وہ سامنے تھی۔ وہ اس کے دوست کی یتیم کزن تھی جسے وہ بیچنے کے ارادے سے وہاں لایا تھا۔ اس کی من مونی صورت اور رونا سسکنا دیکھ کر وہ مغرور شہزادہ اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ بیڈ روم میں تیز روشنی میں ایک بار پھر اس شخص کو دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح چلائی، اس کے منہ پر ہاتھ مارتی، اسے قبل اسے قابو کرتا بیڈ پر۔ یار، تیری کزن اتنی خوبصورت ہے، اسے بیچ کیوں رہا ہے؟ اگر اسے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے تو دوستوں کے مزے کروا دے، تیرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، ہم بھی انجوائے کر لیں گے۔ عاقب نے اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر پوچھا تھا، ساتھ ہی اپنی ہوس بری خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس کا اس پر دل آ رہا تھا۔ نور ایمان کی خوبصورتی اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ ایسی معصوم اور پیاری لڑکی اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، جبکہ اس کا کزن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یار، قیمت اچھی ہے، میں اس کو بیچ کر اس کے پیسے لے کر کچھ بزنس سٹارٹ کروں گا۔ بہت کر لی ہٹ دھرمی، لاکھوں مل رہے ہیں، بس ہوٹل تک پہنچ جائیں۔ تم اس پر اپنی لال ٹپکانا بند کرو، یہ خاص مال تو خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنی کزن کو دیکھا تھا۔ راحم اس معصوم سی لڑکی کا کزن تھا جو اسے بیچنے کی خاطر بے ہوش کر کے لے جا رہا تھا۔ وہ ان کے گھر بچپن سے رہی تھی اور راحم کو اس سے بچپن سے کوئی اندیکھی سی عداوت تھی۔ بچپن سے ہی راحم کو اس سے نقصان پہنچا کر تسکین ملا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج اس عداوت کا بدلہ لے رہا تھا اور اسے بیچ کر پیسے کھڑے کرنے والا تھا۔ یہ سارا کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ گھر سے ہوٹل تک نور ایمان کو لے جانے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور عاقب سے بڑھ کر کون اس کا مددگار ہو سکتا تھا جو اس کے ہر کالے کرتوت میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ سارے دوست اوباش تھے اور وہ معصوم نور ایمان اس کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ وہ کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا جب اسے اکیلا گھر پا کر اس پر حملہ کر دے، اور اسے آج خوش قسمتی سے وہ موقع مل گیا تھا۔ سب گھر والے ایک شادی میں گئے ہوئے تھے جہاں پر تقریباً سارا خاندان اکٹھا تھا۔ چچی نے وہیں اپنی قسمت چمکانے کا سوچا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹیوں کے لیے اس شادی میں کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ ضرور مل جائے گا، مگر وہ اس بات سے بھی خائف تھیں کہ اگر نور ایمان ان کے ساتھ گئی تو وہ رشتہ نور ایمان کے حصے میں ہی آئے گا۔ ان کی بیٹیاں ہمیشہ کی طرح اب آج بھی ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ چچی نے اسے شادی میں لے جانے سے منع کیا تھا تو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ وہ کون سے شادی میں جانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اچھا تھا گھر میں کچھ پل اس کے بھی سکون سے گزر جاتے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بری قسمت کو خود ہی آواز دے رہی ہے، اور اب وہ اپنی آنے والی قسمت سے بے بہرا بے ہوش پڑی تھی۔ اسے علم بھی نہیں تھا کہ تھوڑی سی دیر میں اس کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ہوٹل آنے والا ہے، اسے جگا دینا ورنہ کلائنٹ کو شک ہو کر زبردستی لائے ہیں۔ راحم نے تیزی سے گردن پیچھے موڑ کر عاقب سے کہا۔ وہ لوگ اپنی منزل کے قریب ہی تھے۔ یہاں تک آ کر وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سر ہلا کر پانی کی بوتل نکال کر اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو عاقب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس اچانک رفتار سے وہ بوکھلا گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ہے۔ بالکل شور نہیں کرنا ورنہ گاڑی کے نیچے کچل دوں گا، بالکل خاموش۔ اس کے منہ پر انگلی رکھ کر شش کی آواز میں بولا تو وہ آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ اس کا وجود مسلسل ہل رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عاقب کی اس کے وجود پر گرفت کافی زیادہ سخت تھی۔ ڈر کے مارے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ جیسے ہی عاقب نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، اس نے بے بس بری نظروں سے راحم کی طرف دیکھا۔ راحم بھائی، میں کہاں ہوں؟ کہاں لے کر آئے ہیں مجھے؟ اس نے سوال کیا تو راحم نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ خبردار، اگر مجھے بھائی کہا تو کوئی بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ آج میں تمہیں بیچ کر پیسے کماؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مکروہ ہنسی ہنسنے لگا، جبکہ نور ایمان کی تو سٹی گم ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لوگ برسوں سے اس کے محافظ بنے ہوئے تھے آج وہی اس کے لٹیرے بن چکے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور اپنے بچاؤ کی ترکیب سوچنے لگی۔ بچپن سے ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خاص حاضر دماغ بھی تھی۔ مشکل سے مشکل صورتحال سے نکلنے کا حل اسے جلدی مل جاتا تھا، مگر یہاں پر اس کی حاضر دماغی کسی کام نہیں آئی تھی۔
راحم اور عاقب اسے ڈرا دھمکا کر زور زبردستی ہوٹل کے اندر ایک کمرے میں لے گئے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنے کلائنٹ سے پیسے لے کر اس کمرے کی چابی اس کے حوالے کر دی تھی، اور جانے سے پہلے نور ایمان کو کلوروفارم والا رومال سکھانا نہیں بھولے تھے، لیکن انہوں نے نشے کی اسے اتنی مقدار دی تھی کہ جو کچھ ہی دیر تک رہتی، اس کے بعد ایمان کو مکمل ہوش آ جاتا۔ رحاب خان اس ہوٹل میں میٹنگ کے لیے موجود تھا۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ یہ انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ تھی جو اس کی کمپنی کے لیے بے حد ضروری تھی۔ اگر یہ پروجیکٹ مل جاتا تو اس کی کمپنی راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتی۔ کتنے برسوں سے وہ اس موقع کے انتظار میں تھا، اور آج یہ موقع اسے مل رہا تھا تو وہ بے حد خوش تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کمپنی معمولی تھی، مگر وہ اپنی کمپنی کو بلند ترین سطح پر لے جانے کی خواہش رکھتا تھا، اور اسی کے لیے دن رات محنت بھی کرتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک آخری بار نظر دوڑائی اور اپنی پریزنٹیشن کو مطمئن نظروں سے دیکھا۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ یورپی کلائنٹس تھے، وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ کچھ دیر مزید اپنے کمرے میں رک سکتا تھا۔ اس نے سوچا وہ تھوڑی دیر آرام کر لے۔ بیڈ پر ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کوفت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عاقب اور راحم کھڑے ہوئے تھے، جو اس کے بہترین دوست تھے۔ ان کے ساتھ زیادہ وقت کبھی نہیں گزارا تھے، اس لیے ان کی حرکتوں کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یار تم لوگ یہاں پر کیسے؟ اس نے انہیں دیکھتے ہی سوال کیا اور اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب آرام کرنا ناممکن ہی ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ گزار کر میٹنگ کے لیے نکل جائے گا۔ تبھی عاقب کہنے لگا، ہم بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور پتہ چلا کہ تم یہاں پر ہو تو کمرہ نمبر پوچھ کر تم سے ملنے چلے آئے۔ ویسے تو تمہاری ہم سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کبھی ملنے ہی نہیں آتے۔ ان کی بات سن کر رحاب مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ یار اتنا وقت ہی نہیں ملتا، تم تو جانتے ہو نا کہ بابا کے پورے بزنس کو اکیلے ہی سنبھالتا ہوں۔ بابا کی طبیعت کی خرابی انہیں بزنس کا سٹریس لینے کی اجازت نہیں دیتی، اور وہ میری کل متاع ہیں۔ میں ان کے بارے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہوں۔ رحاب بیٹھ گیا اور انٹرکام اٹھا کر کولڈ ڈرنکس آرڈر کر دی تھی۔ عاقب اور راحم نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ یہاں پر جو کام کرنے آئے تھے وہ بہت آسان ہونے والا تھا۔ کولڈ ڈرنکس آ گئی تھی، مگر وہ عاقب اور راحم کے لیے تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ یار تم بھی ہمیں جوائن کرو نا، راحم نے کہا۔ نو تھینکس، رحاب نے انکار کیا، لیکن انہوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ ہم بھی کولڈ ڈرنکس تب ہی لیں گے جب تم بھی ہمارا ساتھ دو گے، ورنہ ہم بھی نہیں لے رہے، اور اٹھ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دکھایا تو نہ چاہتی ہوئی بھی رحاب نے کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑ لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سپ لے کر پینے لگا۔ راحم اور عاقب ایک دوسرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی کولڈ ڈرنکس میں نشہ آور دوائی ڈال چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کولڈ ڈرنک پیتے ہی وہ بالکل نشے میں چلا جائے گا اور پوری طرح مدہوش ہو جائے گا۔ کولڈ ڈرنک پی کر ابھی گلاس رکھا ہی تھا، رحاب کو زوردار چکر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کمرہ گول گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تو راحم ہنسنے لگا۔ ان کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ دراصل جس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے رحاب جا رہا تھا، اس پروجیکٹ کو حاصل کرنا عاقب کے بابا کا خواب تھا۔ وہ اس حد تک گر گئے تھے کہ میٹنگ کے وقت رحاب کو عاقب کے ذریعے نشہ آور دوا دے دی تھی۔ رحاب کے حواس پر نشہ سوار ہونے لگا تو وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یار ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمیں معاف کرنا۔ جانتا ہوں آج کے بعد ہم دوست نہیں رہیں گے، مگر اب اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہارے بے ہوش ہو جانے کے بعد ہمیں اتنا بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے کہ تمہاری دوستی کھونے کا خسارہ بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تم ہمارے ٹائپ کے نہیں ہو، کہاں ہم رنگین مزاج محفلیں سجانے والے، شراب اور شباب کے ساتھ چلنے والے، اور کہاں تم ہر وقت بزنس کی دنیا میں گم رہنے والے، انتہائی شریف و معزز۔ ہمارا جوڑ ویسے بھی کچھ جم نہیں رہا تھا۔ عاقب شفاقیت سے یہ کہہ رہا تھا، جبکہ ان کی باتیں سنتے رحاب کو ان پر شدید غصہ آیا۔ آج ان کی اصلیت جان کر اسے صدمہ بھی لگا، مگر مشکل بات یہ تھی کہ وہ انہیں کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، وہ اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ہوٹل کے کمرے سے نکل گئے، جبکہ رحاب وہیں کارپیٹ پر گر گیا۔ اس نے اپنے سر کو تھام رکھا تھا۔ سر میں درد حد سے بڑھ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ نشہ اس کے حواس پر مکمل چھا گیا تھا۔ نور ایمان کو ہوش آیا تو اس نے ایک بڑی عمر کے شخص کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا، شاید ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور ایمان اسے دھکا دیتے ہوئے فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔
اس وقت اسے عقل سے کام لینا تھا ورنہ سارا معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ اس نے مسکرا کر وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا۔ یہ الگ بات تھی کہ خوف کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ڈرتی ہوئی پوچھا۔ اس کے سامنے موجود شخص مسکرا دیا اور خباثت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان کو اپنے پورے وجود میں شرارت دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی۔ دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر مارے، لیکن اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے۔ تم اس وقت ہوٹل کے ایک کمرے میں ہو اور ابھی 5 منٹ میں تم میری باہوں میں ہوگی۔ اس نے کمینگی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ نور ایمان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اس عمر میں بھی بڑے میاں کو ایسی مستیاں سوج رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ دانت پیستے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اچھا میرے کزن نے آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں؟ اس کے سوال کرنے پر آدمی حیران ہوا تھا۔ راہم تو کہہ کر گیا تھا کہ اسے رام کرنے کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف اسے بیچا جا رہا ہے، مگر یہاں تو وہ مسکرا کر ایسے بات کر رہی تھی جیسے سب کچھ اس کی رضامندی سے ہوا ہو۔ میں نے اسے پورے 15 لاکھ روپے ادا کیے ہیں۔ اس کی بانچیں ہی کھل رہی تھیں۔ اتنی خوبصورت لڑکی مل رہی تھی، اگر رضامندی سے اس کی باہوں میں آتی تو یقیناً اس کی رات بے حد حسین گزرتی۔ چلے ٹھیک ہے، میں اپنی قیمت مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنا کام ہو جانے کے بعد آپ مجھے کم از کم 20,000 ضرور دیں گے۔ وہ 15 کے 15 لاکھ تو میرے کزن نے ہی رکھ لیے ہوں گے۔ ایک نمبر کا کنجوس آدمی ہے، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ اب آپ کو مجھے 20,000 دینے ہوں گے۔ وہ آدمی اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، 20,000 کیا، میں تمہیں 50,000 دوں گا، تم بس ایک بار مجھے خوش تو کرو۔ ایمان نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ اب آگے کا لاہ عمل ترتیب دینے لگی تھی۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہونے لگی اور پھر کہنے لگی، آپ کے منہ سے شدید بدبو آ رہی ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پلیز کلی کرائیں۔ وہ آدمی مسکرا دیا، کہنے لگا، ہاں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے میرا ایسا حال ہو گیا ہے، میں ابھی کلی کر کے آتا ہوں۔ کلی کیا، برش کر کے آتا ہوں، تم یہیں پر میرا انتظار کرو۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا۔ ایمان کے پاس یہی چند لمحے تھے کچھ کرنے کے لیے۔ وہ فوراً اٹھ کے دروازے کا لاک کھولتے ہوئے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرف جائے۔ اسے پتا تھا کہ یہ ہوٹل کا سارا عملہ بھی بیکا ہوا ہوگا۔ اگر یہاں پر کسی لڑکی کو بیچا جا رہا تھا تو یقیناً یہ لوگ اور غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہوں گے، اور یہاں پر ہونے والے ہر کالے کام کی انہیں خبر ہوگی۔ وہ لوگ یقیناً مجرموں کا ساتھ بھی دیتے ہوں گے۔ وہ فوراً ہی سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر اس میں گھسی تھی۔ روحاب جس نے اٹھ کر بمشکل دروازہ کھولا تھا، اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا تھا۔ ایمان نے فوراً پلٹتے ہوئے دروازے کو لاک لگا دیا تھا اور دروازے کے ساتھ لگ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ وہاں پر اس کی نظریں ہی نہیں پڑی تھیں۔ ابھی کچھ حواس بحال ہوئے، ذہن سے خوف اترا تو اس کے ذہن میں روحاب کا خیال آیا تھا۔ روحاب کارپیٹ پر گرا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ نشہ اس کے خون میں سرایت کر چکا تھا اور دماغ مفلوج ہو رہا تھا، مگر اس کی انا اور غصہ اسے بے ہوش ہونے سے روک رہے تھے۔ اسی کشمکش کے دوران دروازہ کھلا اور ایک سسکتی ہوئی ہانپتی کانپتی لڑکی اندر داخل ہوئی اور گھبراہٹ میں دروازہ لاک کر کے اسے ٹیک لگا گئی۔ نور ایمان نے جب اپنی تیز ہوتی سانسوں پر قابو پایا تو اس کی نظر کارپیٹ پر گرے اس وجیح مگر نیم بے ہوش شخص پر پڑی۔ وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسے لگا وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں آ پھنسی ہے۔ تم کون ہو؟ ایمان کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ روحاب نے دھندلی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ روحاب نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کی اور غراتی ہوئی بولا، باہر نکلو میرے کمرے سے ابھی۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا اور بیٹھ کے دوسرے کونے کی طرف بھاگی۔ پلیز مجھے یہاں سے مت نکالیں، باہر کچھ لوگ میری جان اور میری عزت کے پیچھے ہیں، پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ روحاب کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے لگا یہ بھی عاقب اور راہم کی کوئی چال ہے تاکہ اسے میٹنگ سے روکا جا سکے۔ وہ رینگتا ہوا بیڈ کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا باہر جاؤ، مجھے کسی سازش میں نہیں پھنسنا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ باہر راہداری میں بھاگ دوڑ اور اسی بوڑھے شخص کی حسیلی آواز سنائی تھی جو ایمان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایمان نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ روحاب کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گر گرائی۔
وہ مجھے مار ڈالیں گے. میرے اپنے کزن نے مجھے بیچ دیا ہے. خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے. رحاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں کوئی مکاری نہیں تھی، صرف ایک معصوم اور سچی تڑپ تھی. رحاب کا غصہ اور نشے کی تپش مل کر ایک عجیب طوفان کھڑا کر رہے تھے. اس نے ایمان کا ہاتھ جھٹک دیا مگر خود کو سنبھال نہ سکا اور بیڈ پر گر گیا. نشے کی دوا؟ انہوں نے مجھے کچھ دیا ہے. رحاب کے منہ سے بمشکل نکلا. اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی. ایمان نے دیکھا کہ یہ شخص خود کسی بڑی مصیبت میں ہے. وہ حاضر دماغ تھی. اس نے فوراً سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھایا اور رحاب کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی. آپ ہوش میں رہیں، اٹھیں پلیز. اگر آپ بے ہوش ہو گئے تو وہ لوگ اندر آ جائیں گے. پانی کی چھینٹوں سے رحاب کو تھوڑی سی بیداری محسوس ہوئی مگر نشے کا اثر اس کی مردانہ وجاہت پر غالب آ رہا تھا. اس نے ایمان کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو اس کے حواس میں ایک عجیب سی تپش ابھری. وہ اوباش نہیں تھا لیکن اس وقت وہ اپنے قابو میں بھی نہیں تھا. اس نے ایمان کی کلائی کو مضبوطی سے دبوچ لیا. تم بہت خوبصورت ہو. رحاب کی آواز مدہوش اور بھاری ہو چکی تھی. اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی. ایمان اس کے لہجے کے بدلاؤ سے خوفزدہ ہو گئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے. اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر رحاب کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی. عاقب اور راہم نے مجھے برباد کر دیا. میرا پروجیکٹ چھین لیا. میں سب ختم کر دوں گا. رحاب اپنی ہوش آواز سے بیگانہ ہو کر ایمان کو اپنی طرف کھینچنے لگا. وہ اس وقت ہوٹل کے کمرے، اپنی میٹنگ اور دنیا جہان سے بے خبر ہو کر صرف اپنے اندر کی اس آگ کے تابع ہو چکا تھا جو اس دبا نے لگائی تھی. چھوڑے مجھے، خدا کے لیے ایسا مت کریں. آپ تو اچھے انسان لگتے ہیں. ایمان پاگلوں کی طرح چیخی اور اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی مگر رحاب پر اس وقت کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا. اس نے ایمان کو بیڈ پر گرا دیا اور اس کی چیخیں کمرے کی بند دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئی. جہاں ایک معصوم لڑکی اپنی محافظوں کی عداوت اور ایک مجبور شخص کے نشے کی قربانی چڑھ گئی. اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو رحاب کے سر میں شدید درد تھا. اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور اپنا سر پکڑ لیا. رات کا ہر منظر اس کے ذہن کے پردے پر دھندلا کر ابھرنے لگا. عاقب اور رحم کی غداری، میٹنگ کا چھوٹ جانا اور پھر ایک لڑکی. اس نے فوراً چونک کر اپنے برابر میں دیکھا. بیڈ خالی تھا مگر وہاں بکھری چادر اور خون کے چند دھبے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات جو ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا. وہ بیڈ سے اٹھا، کمرے کا جائزہ لیا مگر وہ لڑکی جا چکی تھی. رحاب کا دل بری طرح دھڑکنے لگا. اس نے غصے اور پشیمانی میں دیوار پر مکہ مارا. یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اس حد تک کیسے گر سکتا ہوں؟ اس نے فوراً اپنے کپڑے درست کیے اور فون اٹھا کر اپنے سیکرٹری کو کال کی جو ہوٹل کے لابی میں ہی موجود تھا. سیکرٹری ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو رحاب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. رحاب نے اس کی آتی گرجدار آواز میں پوچھا، وہ لڑکی میرے ہوٹل کے کمرے تک کیسے پہنچی؟ وہ شدید غصے میں اپنے سیکرٹری پر غورایا تھا جسے وہ نشے کی حالت میں بے آبرو کر چکا تھا. سر، ہم نہیں جانتے. آپ کے روم میں جانے کے بعد آپ کے دوست آئے تھے. وہ ان کی گرل فرینڈ تھی. سیکرٹری نے ڈرتی ہوئی سر جھکا کر جواب دیا. رحاب کو اچانک یاد آیا کہ اس کے نشے کی حالت میں وہ لڑکی جس طرح رو رو کر اسے التجا کر رہی تھی یقیناً وہ اس کے اوباش دوست کی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی. اس کی آنکھوں کی معصومیت اور وہ سسکیاں رحاب کے ضمیر کو ملامت کر رہی تھیں. اس لڑکی کو ڈھونڈو. مجھے وہ لڑکی چاہیے، چاہے زمین کھودنی پڑے یا آسمان. مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر سامنے چاہیے. رحاب نے حکم صادر کیا اور سیکرٹری فوراً باہر بھاگا. 24 گھنٹوں کی سخت تگدو اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کے بعد رحاب کی ٹیم نے اس لڑکی کا سراغ لگا ہی لیا. وہ اس وقت رحاب کے سامنے کھڑی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اسے راہم اور عاقب کے چنگل سے بچا کر لایا گیا تھا. رحاب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی عاقب کی گرل فرینڈ نہیں بلکہ اس کے اوباش دوست راہم کی یتیم کزن تھی جسے وہ بیچنے کے ارادے سے اسی ہوٹل میں لایا تھا اور وہ اپنی جان بچا کر رحاب کے کمرے میں آئی تھی. ایمان اس وقت رحاب کے شاندار لیونگ روم میں کھڑی کانپ رہی تھی. اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. رحاب نے جب اس کی منمونی صورت اور معصوم رونا سے سکنا دیکھا تو اس مغرور شہزادے کا دل پگھل گیا اور اس کا ضمیر جاگ اٹھا. وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی اب تباہ ہو چکی ہے اور اس کا ذمہ دار وہ خود بھی ہے. اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے اور اسے تحفظ دینے کے لیے رحاب نے بنا وقت ضائع کیے مولوی صاحب کو بلوایا
اور اسی وقت اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ نکاح کے پورے عمل کے دوران ایمان خاموش تماشائی بنی رہی، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہو۔ وہ دنیا کے سب سے معتبر اور امیر ترین بزنس مین کی قانونی بیوی بن چکی تھی، مگر اس کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ نکاح کے بعد رحاب اسے اپنے خاص بیڈ روم میں لے کر آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا اور بیڈ روم میں تیز روشنی چمکی، ایمان نے ایک بار پھر اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا جس نے رات اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس کا خوف اچانک وحشت اور پاگل پن میں بدل گیا۔ رات کی وہ ہولناک یادیں اس کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح لگی۔ دور رہو مجھ سے، تم وہی درندے ہو، تم نے مجھے برباد کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی رحاب کی طرف بڑھی، اور اس سے قبل کہ رحاب کچھ سمجھ پاتا، ایمان نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر ہاتھ مارا۔ ایک زوردار تھپڑ کی گونج کمرے میں سنائی دی۔ رحاب نے حیرت اور ضبط سے اپنی بستی لٹاتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اس نے کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ اس سے قبل کہ وہ خود کو مزید نقصان پہنچاتی یا کمرے کی چیزیں توڑتی، رحاب نے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں قابو کیا۔ چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی، مجھے جانے دو۔ ایمان بیڈ پر گر کر تڑپنے لگی۔ رحاب نے اسے بیڈ پر سیدھا کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ اس کی آواز میں اس بار درندگی نہیں، بلکہ ایک مخلصانہ پشمانی اور مان تھا۔ ایمان میری بات سنو، پرسکون ہو جاؤ۔ رحاب نے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ رات جو ہوا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ہوش میں نہیں تھا، لیکن اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤں گا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ ایمان نے روتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب حوث کی جگہ ایک پناہ گاہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا، مگر دل میں اب بھی ایک سوال تھا کہ کیا یہ مغرور شہزادہ واقعی اس کا محافظ بن پائے گا، یا یہ اس کی قسمت کا ایک نیا امتحان تھا۔ رحاب نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، مگر اس کے چہرے سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ وہ اب بھی سسکیاں لے رہی تھی، لیکن اس کے وجود کی وہ وحشتناک کپکپاہٹ اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی۔ رحاب بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کمرے میں صرف ایمان کے رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تم مجھ سے نفرت کرنے میں بالکل حق بچانے وہ ایمان۔ رحاب نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی مخملی اور بھاری آواز میں ایک عجیب سا سحر اور سنجیدگی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا، جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر میں تمہیں یہ یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ رحاب خان کبھی عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا مرد نہیں رہا۔ مجھے عاقب اور راہم نے اس نہج پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میرے حواس میرے بس میں نہیں تھے۔ ایمان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے بکھرے بال پیچھے کیے اور چادر کو اپنے وجود کے گرد مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب بھی سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور وہ اب بھی اسے کسی شکاری کی طرح دیکھ رہی تھی۔ نکاح؟ ایمان کے خشک ہونٹوں سے یہ لفظ بمشکل ادا ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کروا دینے سے آپ کا گناہ دھل گیا؟ آپ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت اور نام کے بل بوتے پر کسی کی بھی زندگی خرید سکتے ہیں۔ راہم نے مجھے 15 لاکھ میں بیچا تھا نا، آپ نے کتنی قیمت لگائی میری؟ اس کا لہجہ اب سسکیوں سے نکل کر تلخی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ رحاب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے غصے کی چمک ابھری، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ایک نرم اور گرم شال نکال کر وہ دوبارہ ایمان کے قریب آیا۔ ایمان خوف سے پیچھے ہٹنے لگی تو رحاب نے نرمی مگر مضبوطی سے وہ شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ میری قیمت اتنی ہلکی نہیں ہے نور ایمان، رحاب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے یہ نکاح اپنی پرسائی ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ نہیں، یہ نکاح میں نے تمہیں اس معاشرے کے گدھوں سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ تمہارا کزن راہم اور اس کا دوست عاقب، وہ تمہیں ایک کھلونا سمجھ رہے تھے۔ اگر آج تم اس کمرے سے میری بیوی بن کر نہ نکلتی تو وہ تمہیں دوبارہ ڈھونڈ نکالتے اور کسی دوسرے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا دیتے۔ کیا تم یہی چاہتی تھی؟ ایمان اس کے اس کڑوے سچ پر خاموش ہو گئی۔ اس کی حاضر دماغی اب کام کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ راہم کتنا شفاق ہے۔ اگر وہ یہاں سے بھاگ بھی جاتی تو وہ اکیلی اس شہر میں کہاں پناہ لیتی؟ چچی اور پورا خاندان تو اسے منحوس سمجھ کر پہلے ہی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ ایمان نے نظریں جھکا لیں۔ رات آپ کا روپ کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے۔
रुहाब के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। यकीन वक्त के साथ आ जाएगा। इस वक्त तुम्हारी तरजीह मुझ पर यकीन करना नहीं बल्कि खुद को संभालना है। तुम इस कमरे में महफूज हो। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। वो मुड़ा और जाने लगा तो ईमान ने फौरन पूछा, और राहिम, आकिब, उन्होंने जो मेरे साथ किया और जो आपके साथ किया, क्या वो ऐसे ही घूमते रहेंगे? रुहाब ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और पलट कर देखा। उसकी आंखों में वो खानदानी गरूर और बेरहम इंतकाम की आग वापस लौट आई थी जिसके लिए खानजादा रुहाब खान जाना जाता था। रुहाब खान से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट छीनना और मेरी इज्जत पर हाथ डालना उनकी ज़िंदगी की आखिरी गलती थी। इसकी आवाज़ में एक ऐसी काट थी कि ईमान के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह का सूरज वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे, और हाँ, और वहाँ इनके साथ वो होगा जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम बस आराम करो। दरवाज़ा बंद हो गया और ईमान कमरे में अकेली रह गई। इसने शाल को अपने गिर्द और लपेटा। दिल का खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और इसकी जगह एक अजीब सा इत्मीनान ले रहा था। वो शिकारी के चुंगल से निकलकर एक ऐसे शख्स की पनाह में आ गई थी जो शायद इसका सबसे बड़ा गुनाहगार भी था और अब इसका सबसे बड़ा मुहाफिज भी। दूसरी तरफ शहर के सस्ते से रेस्टोरेंट में आकिब और राहिम बैठे जश्न मना रहे थे। उनके सामने नोटों के बंडल पड़े थे और वो शराब के गिलास टकरा रहे थे। यार राहिम, मान गए तुझे। एक तीर से दो शिकार किए। इधर कज़न के बदले 15 लाख खड़े किए और उधर रुहाब को मदहोश करके वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मेरे बाप की कंपनी को दिलवा दिया। अब हम दोनों मछलियों की तरह तैरेंगे पैसे में। आकिब ने कैका लगाया। राहिम ने सिगरेट का धुआं हवा में उछालते हुए मकरूह हंसी हंसी। मैंने कहा था ना आकिब, वो लड़की मेरे घर में बचपन से पाल रही थी। चची तो इसे मुफ्त में किसी के पल्ले बांधने वाली थी। मैंने उसका सही इस्तेमाल किया। और रुहाब, वो मासूम बिजनेसमैन अब तक होटल के कारपेट पर पड़ा रो रहा होगा कि इसकी मीटिंग छूट गई। अभी इनका कहका फिजा में गूंजा ही था कि रेस्टोरेंट का शीशे का दरवाज़ा जोरदार धमाके से टूटा। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस की एक भारी नफरी अंदर दाखिल हुई। इससे पहले कि आकिब या राहिम अपनी जगह से हिल पाते, पुलिस के बूटों की धमक इनके सरों पर पहुंच चुकी थी। राहिम और आकिब, एक इंस्पेक्टर ने कड़कती आवाज़ में पूछा। जी सर। क्या हुआ? हमने क्या किया है? आकिब का रंग पीला पड़ गया। इंसानों की स्मगलिंग, फ्रॉड और खानजादा रुहाब खान को जहर देने के जुर्म में तुम दोनों गिरफ्तार हो। इंस्पेक्टर ने इशारा किया तो कांस्टेबल ने दोनों को दबोच कर हथकड़ियाँ लगा दी। सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरी कज़न है। रुहाब मेरा दोस्त है। राहिम चिल्लाने लगा, मगर एक जोरदार थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। रेस्टोरेंट से बाहर सड़क पर एक चमकती हुई ब्लैक लैंड क्रूजर खड़ी थी। इसका शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे हुआ तो अंदर रुहाब खान का संगलाख चेहरा नमूदार हुआ। उसने तड़पते और गिड़गिड़ाते हुए राहिम और आकिब को पुलिस की गाड़ी में बैठते देखा। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उसने फ़ोन उठाया और इंस्पेक्टर को कॉल मिला दी। इंस्पेक्टर, इन दोनों के इस सेल में रखना जहाँ सूरज की रोशनी भी ना पहुँचे। अदालत में केस जाने से पहले मुझे इनकी हड्डियाँ टूटी हुई चाहिए। ये रुहाब खान का पर्सनल आर्डर है। गाड़ी का शीशा दोबारा ऊपर हो गया और लैंड क्रूजर तेजी से सड़क पर दौड़ गई। अब रुहाब को अपने घर लौटना था जहाँ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जागीर, उसकी रोती हुई बीवी उसका इंतजार कर रही थी। लैंड क्रूजर जैसे ही खान मिला के वसी अरीज पोर्च में आकर रुकी। रुहाब ने एक गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर थकन तो थी मगर आंखों का जलाल अब भी बरकरार था। वो गाड़ी से उतरा और भारी कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसे एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस हुई। वही रुहाब खान जो बिजनेस की दुनिया में बड़े बड़े तूफानों के सामने नहीं हिचकिचाता था, आज एक 20 साला मासूम लड़की का सामना करने से कतरा रहा था। उसने नरमी से दरवाज़ा खोला तो कमरे का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। ईमान बैठ के एक कोने में सिसक कर सो चुकी थी मगर उसकी नींद पुरसकून नहीं थी। वो ख्वाब में भी तड़प रही थी। इसके हाथ चादर को मजबूती से जकड़े हुए थे और माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। रुहाब खामोशी से उसके करीब आया और बेड के किनारे बैठ गया। उसने गौर से ईमान के चेहरे को देखा। मासूमियत और दर्द का ऐसा इम्तजाज था जो रुहाब के दिल के किसी पोशीदा गोशे को बुरी तरह झंझोड़ गया। मैंने तुम्हारे गुनाहगारों को उनकी सज़ा तक पहुंचा दिया ईमान।
روحاب نے بہت دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ اس کی نیند خراب نہ کرنا چاہتا ہو۔ مگر میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے اس گناہ کا بوجھ کیسے اتاروں گا؟ روحاب نے جھک کر اس کے ماتھے پر بکھری زلفوں کو بہت نرمی سے پیچھے کیا۔ اس کے لمس کی گرمی پا کر ایمان نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے روحاب کا چہرہ دیکھ کر وہ ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانا خوف جاگ اٹھا تھا۔ آپ پھر آ گئے؟ ایمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ روحاب نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور سنجیدگی سے بولا، ڈرو مت، میں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ راحم اور عاقب اب کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ قانون کی گرفت میں ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ایمان نے اس کی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک اور سیلاب باہر نکلا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کا انجام تو برا ہو گیا، مگر میرا کیا؟ میں تو جیتی جی مر گئی۔ جس کزن کو بھائی سمجھا اس نے مجھے چند پیسوں کے لیے بیچ دیا، اور جس شخص کی پناہ میں آئی وہ کہتے کہتے رک گئی، مگر اس کی ادھوری بات روحاب کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ ایمان، روحاب کا لہجہ روبدار مگر نرم تھا۔ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا اور میں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میری قانونی بیوی ہو، خاندان کی بہو ہو۔ کل صبح میں تمہیں اپنے بابا سے ملواؤں گا، وہ بہت بیمار ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں سچائی کا پتہ چلے اور ان کی طبیعت مزید بگڑے۔ دنیا کے سامنے تم میری پسند ہو اور میری بیوی ہو۔ ایمان نے سر اٹھایا۔ اس کی حاضر دماغی اور خودداری اب اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ آپ اپنی خاندانی ساکھ اور اپنے باپ کی صحت بچانے کے لیے مجھ سے یہ ڈرامہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ روحاب کی آواز میں اب ایک پختگی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے اب ہم دونوں کو قبول کرنا ہوگا۔ اس گھر میں تمہیں وہ عزت، دولت اور تحفظ ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بابا کے سامنے ایک اچھی بہو کا کردار نبھاؤ۔ ایمان نے کچھ دیر سوچا۔ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں سے جاتی تو معاشرے کی نظریں اسے جینے نہ دیتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے بابا کے سامنے آپ کی بیوی ہونے کا ناٹک کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا اس کمرے کی حد تک۔ آپ میرے لیے صرف وہی شخص ہیں جس نے میری زندگی برباد کی ہے۔ آپ کبھی میرے شوہر نہیں بن سکتے۔ روحاب کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس کی انا کو ایک ٹھیس پہنچی تھی، مگر وہ چپ رہا۔ وہ اٹھا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے تمہاری شرائط منظور ہے۔ میں آج سے اس صوفے پر سوؤں گا جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی۔ رات کا بقیہ ایسا دونوں نے ایک ہی کمرے میں مگر دلوں میں میلوں کا فاصلہ لیے گزارا۔ اگلی صبح خان ولا کا ڈائننگ ہال زرق پرق روشنیوں اور شاہانہ ناشتے سے سجا ہوا تھا۔ روحاب کے والد خان شہباز جو ویل چیئر پر تھے، میز کے مرکز میں بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ بیماری کی وجہ سے زرد تھا، مگر ان کی آنکھوں کا رعب اب بھی باقی تھا۔ جب روحاب ایمان کا ہاتھ تھامے حال میں داخل ہوا تو خان شہباز نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایمان نے ایک سادہ مگر نفیس سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بنا کسی میک اپ کے بھی چمک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ روحاب بیٹا، یہ سب کیا ہے اور یہ بچی کون ہے؟ خان شہباز نے کمزور آواز میں پوچھا۔ روحاب نے ایمان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو، اور آگے بڑھ کر اپنے والد کے گھٹنوں کو چھوا۔ بابا، یہ نور ایمان ہے، میری بیوی۔ میں نے کل رات اس سے نکاح کر لیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا، مگر میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ ایمان نے روحاب کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ ایک پل کے لیے خود ایمان کو بھی سچ کا گمان ہونے لگا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور خان شہباز کے سامنے جھک کر ان کے ہاتھ چومے۔ السلام علیکم بابا۔ اس کی آواز میں بلا کی شیرینی اور عزت تھی۔ خان شہباز نے ایمان کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جیتی رہو میری بچی۔ روحاب نے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے بزنس کے پروجیکٹ سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو اتنی معصوم اور پیاری شریک حیات مل گئی۔ ناشتہ پرسکون انداز میں گزرا۔ ایمان نے اپنی حاضر دماغی سے خان شہباز کا دل جیت لیا تھا۔ وہ ان کی بیماری اور دماؤں کے بارے میں ایسے سوالات کر رہی تھی جیسے وہ واقعی اس گھر کی مخلص بہو۔ روحاب خاموشی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس لڑکی کے اس روپ کو دیکھ رہا تھا۔
اور دل ہی دل میں اس کی ذہانت کا قائل ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی رحاب اور ایمان دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچے، ایمان نے فوراً اپنا ہاتھ رحاب کی گرفت سے چھڑایا۔ آپ کا ڈرامہ ختم ہوا، اب آپ اپنے آفس جا سکتے ہیں، ایمان نے سرد لہجے میں کہا۔ رحاب نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ تم جتنی ڈرپوک ہو اس سے کہیں زیادہ سمارٹ ہو، میرے بابا کو تم بہت پسند آئی ہو۔ میں نے یہ سب آپ کے لیے نہیں، ان بزرگ کے لیے کیا ہے، ان کی محبت سچی تھی، آپ کی جھوٹ کی طرح نہیں۔ ایمان نے منہ پھیر لیا۔ رحاب کا فون بجا، اس کے سیکرٹری کی کال تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، سر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، راحم اور عاقب کو جیل میں بند تو کر دیا گیا ہے، مگر عاقب کے والد جو شہر کے بڑے سیاستدان ہیں، وہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے عاقب کو ضمانت پر رہا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے خان ولا کے باہر کچھ گنڈے بھیجے ہیں تاکہ وہ ایمان کا پتہ لگا سکیں۔ رحاب کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا، اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی وحشت ناک غصہ جاگ اٹھا۔ اس نے فون پر ہی غراتے ہوئے کہا، ان کی یہ جرات، عاقب کے باپ سے کہو کہ اگر اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی تو میں اس کی پوری سیاست کو مٹی میں ملا دوں گا اور خان ولا کی سیکورٹی دگنی کر دو۔ اس نے فون بند کیا اور ایمان کی طرف دیکھا، جو اس کی باتیں سن کر خوف سے دوبارہ کانپنے لگی تھی۔ رحاب اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمان، باہر طوفان کھڑا ہو رہا ہے، عاقب کے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جب تک رحاب خان زندہ ہے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ ایمان نے گھبرا کر رحاب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک گہرا تفاخر اور تحفظ کا احساس سچائی بن کر چمک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ رحاب نے اس کے کندھوں پر اپنی گرفت نرم کی اور اسے تسلی دیتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، تم یہیں رہو اور کمرہ اندر سے لاک کر لو، اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا۔ رحاب نے سنجیدگی سے ہدایات دی اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمان نے فوراً دوڑ کر کمرے کا لاک لگایا اور پیٹھ دروازے سے ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ آج وہ اس شہر کے سب سے طاقتور مرد کی پناہ میں تھی، جہاں باہر کی دنیا کا ایک اور طوفان اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑی اس گرم شال کو دیکھا جو رحاب نے اسے اڑائی تھی، اور نہ جانے کیوں اس سنگ دل شخص کی دی ہوئی یہ پناہ اسے اب اتنی اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ خان ولا کے صدر دروازے پر سیکورٹی گارڈ مستعد کھڑے تھے، جبکہ باہر سڑک کے اس پار دو کالے شیشوں والی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں عاقب کے والد چودھری امجد کے بھیجے ہوئے ہونڈے موجود تھے۔ وہ جیسے ہی خان ولا کے اندر گھسنے کی پلاننگ کر رہے تھے، پورچ کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلا اور رحاب خان کی بلیک لینڈ کروزر ایک چیتی کی طرح باہر نکلی۔ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ ہونڈوں کی گاڑیوں کے بالکل سامنے آ کر ایک تیز بریک کے ساتھ رکی۔ رحاب گاڑی سے اترا، اس کے چہرے پر اس وقت کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حاکمانہ شفافیت تھی جو اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دے۔ اس کے پیچھے اس کے ذاتی محافظوں کی 4 گاڑیاں بھی آ کر روک گئیں، جن سے مسلح گارڈز نیچے اتر آئے۔ رحاب نے آگے بڑھ کر چودھری امجد کے خاص کارندے کی گاڑی کے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا۔ شیشے نیچے ہوا تو رحاب نے اس کا گریبان اندر ہاتھ ڈال کر دبوچ لیا اور اسے باہر کھینچا۔ اپنے آقا چودھری امجد کو میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ رحاب کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سامنے کھڑے بدماش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اگر اگلی بار تمہاری گاڑی کا ٹائر بھی میرے گھر کی سڑک پر نظر آیا تو عاقب کی لاش جیل سے باہر آئے گی اور چودھری امجد کی سیاست کا جنازہ اسی شہر کے چوراہے پر اٹھے گا۔ خانزادہ رحاب خان سے جنگ مول لینے کی اوقات نہیں ہے تم لوگوں کی۔ اس نے اس گنڈے کو سڑک پر پٹکا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز نے فوراً ان کی گاڑیوں کے لائسنس اور اسلحہ ضبط کرنا شروع کر دیا۔ رحاب نے اپنے فون سے چودھری امجد کا پرسنل نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیلز کے بعد دوسری طرف سے ایک بھاری مغرور آواز آئی، ہاں خانزادے، عاقب کو جیل بھیج کر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ بچہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ چودھری امجد نے دھمکانے والے لہجے میں کہا۔ غلطی؟ رحاب نے ایک سخت کہکا لگایا۔ چودھری صاحب، آپ کا بیٹا صرف ایک مجرم نہیں ہے، وہ ایک غدار بھی ہے۔ اس نے میرے بزنس پروجیکٹ کو چوری کرنے کے لیے مجھے نشہ دیا اور اس لڑکی کو اغوا کیا جو اب میری منکوحہ بیوی ہے۔ میں نے عاقب کی ضمانت کی ہر فائل پر اپنے دستخط سے روک لگوا دی ہے۔ اگر آپ نے خان ولا کی طرف ایک بھی بندہ بھیجا تو کل صبح آپ کے ان تمام غیر قانونی فارم ہاؤسز کی فائلیں
मीडिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी, जिन पर आपने कब्जा कर रखा है। अब फैसला आपका है, अपने बेटी की जान प्यारी है या अपनी सियासत। दूसरी तरफ एक तवील खामोशी छा गई। चौधरी अमजद जानता था कि रुहाब खान सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो जो कहता है वो कर गुजरता है। उसकी सियासी सल्तनत रुहाब के एक इशारे पर खाकिस्तर हो सकती थी। गाड़ियां वापस बुलाओ। चौधरी अमजद ने अपने ऑपरेटर को हुक्म दिया और रुहाब का फोन कट गया। सड़क के उस पार खड़ी दोनों गाड़ियां चंद सेकंड में वहां से भाग खड़ी हुई, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। रुहाब ने एक गहरा सांस लिया और अपने सेक्रेटरी को फोन मिलाकर कहा, राहिम का क्या बना? शायद राहिम की चची यानी उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में उधम मचा रखी है। वो ईमान को ढूंढ रही है और राहिम को बेगुनाह कह रही है, सेक्रेटरी ने बताया। उनको मेरे पास लेकर आओ, खाना मिला के साइड ऑफिस में, मैं खुद इनका हिसाब करूंगा। रुहाब ने हुक्म दिया और वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। जब रुहाब खान मिला के प्राइवेट ऑफिस में पहुंचा तो वहां ईमान की चच्ची राहिम की माँ अपने गुस्सीले और लालची चेहरे के साथ बैठी हुई थी। जैसे उन्होंने रुहाब की बारोब शख्सियत और इसके पीछे खड़े गार्ड्स को देखा, उनकी जबान को ताला लग गया। तो तुम हो वो खान साहब? चच्ची ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश की, मगर अंदर का खौफ छुप नहीं सका। मेरी मासूम ईमान को यहाँ छुपा कर रखा है और मेरे इकलौते बेटे को जेल भेज दिया। राहिम तो शरीफ लड़का है, वो तो बस अपनी बहन को बंद करे अपना ये झूठ। रुहाब की गरजदार आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। वो इनके सामने रखी मेज़ पर झुक गया। आपका बेटा शरीफ है, वो 15 लाख रुपए में अपनी सगी कज़न का सौदा कर रहा था, और आपने अपनी बेटियों के अच्छे रिश्तों की खातिर इस मासूम लड़की को घर में अकेला छोड़ा ताकि आपका बेटा ये काला धंधा कर सके। चची का चेहरा ज़द पर गया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि रुहाब को सब कुछ मालूम है। वो ईमान कहाँ है? मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। चची ने पैंतरा बदला। वो अब कहीं नहीं जाएगी। वो खानजादा रुहाब खान की बीवी बन चुकी है, इस घर की मालकिन है। रुहाब ने सोफे पर बैठती हुई टांग पर टांग रखी। और अगर आपने या आपके ख़ानदान की किसी भी फर्द ने अब ईमान का नाम भी अपनी ज़बान पर लाया तो राहिम के साथ साथ आपका पूरा ख़ानदान जेल की हवा खाएगा। ये चेक बुक देख रही हैं? इसने एक ब्लैंक चेक मेज़ पर रखा। इस पर अपनी कीमत लिखें और इस शहर से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएं। अगर दोबारा आपकी शक्ल ईमान के आसपास भी नज़र आई तो याद रखिएगा, रुहाब खान बहुत बेरहम इंसान है। चच्ची ने कांपते हाथों से वो चेक उठाया। उनका लालच इनकी ममता और गुस्से पर गालिब आ चुका था। उन्होंने चुपचाप चेक अपने बैग में डाला और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। रुहाब ने हकारत से उन्हें जाते देखा। वो जानता था कि ईमान के इन लालची रिश्तेदारों का इलाज सिर्फ यही था। जब रुहाब शाम के वक्त दोबारा अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। ईमान बालकोनी के जंगले से लगी बाहर गिरते अंधेरे को देख रही थी। उसकी शाल अब भी उसके कंधों पर थी। रुहाब ने लाइट ऑन की तो ईमान ने चौंक कर पीछे देखा। उसके चेहरे पर अब वो पहले जैसा खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तजस्सुस था। बाहर का तूफान थम गया है। रुहाब ने अपना कोट उतार कर चेयर पर रखते हुए कहा, चौधरी अमजद के गुंडे वापस जा चुके हैं और तुम्हारी चची, वो भी अब कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगी। मैंने इनका बंदोबस्त कर दिया है। ईमान ने उसकी तरफ देखा। उसकी हाजिर दिमागी अब उसे रुहाब के किरदार का एक नया रुख दिखा रही थी। आपने उन्हें पैसे देकर खरीदा है ना? मेरी चची को मैं बचपन से जानती हूँ, वो सिर्फ पैसे की ज़बान समझती हैं। रुहाब ने उसकी बात पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभारी। कभी कभी गंदगी को साफ करने के लिए हाथ गंदे नहीं किए जाते, बस सही कीमत अदा कर दी जाती। अब तुम इस दुनिया में बिल्कुल आज़ाद हो ईमान। तुम्हारा माजी अब तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईमान चंद कदम आगे बढ़ी और रुहाब के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू उभर आए, मगर इस बार वो कमज़ोरी के नहीं बल्कि एक ममनूनियत के थे। आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? आप तो मुझसे अपनी ख़ानदानी साख के लिए ड्रामा करवाना चाहते थे, फिर इन सब मुसीबतों में क्यों पड़े? रुहाब ने गहरा सांस लिया और उसके मासूम मनमोहे चेहरे को देखा। इसका हाथ खुद ब खुद उठा, मगर उसने अपने गुनाह को याद करते हुए ईमान को छुए बगैर अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हक छीना था ईमान। उसकी आवाज़ में एक मुखलिसाना तड़प थी। मैं तुम्हें तुम्हारी वो रात तो वापस नहीं लौटा सकता, मगर मैं तुम्हें ये तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त ज़रूर दे सकता हूँ। मैंने कहा था ना, तुम मेरी बीवी हो, और रुहाब खान अपनी इज़्ज़त पर कभी आँच नहीं आने देता, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। ईमान ने इसकी आंखों में देखा, जहाँ अब कोई मगरूर शहजादा नहीं बल्कि एक सच्चा मुहाफिज खड़ा था। उसका दिल जो नफरत की दीवारें खड़ी कर चुका था,
اس کٹھن گھڑی میں رحاب کی مردانگی اور سچے تحفظ کو دیکھ کر آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ ایمان کچھ دیر خاموش کھڑی رحاب کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کا جو سمندر تھا وہ ایمان کے اندر کی تلخی کو آہستہ آہستہ بہا کر لے جا رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ تھک ہوئی لگ رہے ہیں، آپ چاہیں تو بیڈ پر آرام کر سکتے ہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ ایمان نے اپنی نظریں جھکا کر بہت مدھم آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کی یہ پہلی نرمی رحاب کے دل پر ایک مرہم کی طرح لگی۔ رحاب نے نفی میں سارے لایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں، میں اپنے وعدے کا پکا ہوں ایمان، جب تک تم مجھے اس بیڈ پر آنے کی اجازت خود نہیں دو گی میرا ٹھکانہ یہی صوفہ رہے گا، تم آرام کرو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھانے لگا۔ ایمان نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے احترام کا ایک نیا پودا پنپ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی اور لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی جس میں دونوں کی سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کے وجود کا احساس دلا رہی تھیں۔ اگلی چند راتیں اسی خاموش معاہدے کے تحت گزری۔ دن کے وقت ایمان خان شہباز کی دیکھ بھال میں مگن رہتی۔ اس کی حاضر دماغی اور سلیقہ مندی نے بوڑھے خان کے چہرے پر رونق واپس لا دی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ خوش اور پر امید نظر آنے لگے تھے۔ رحاب اکثر آفس سے جلدی گھر آ جاتا اور چھپ کر ایمان کو اپنے والد کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا۔ اس لڑکی کی معصومیت اب اس کے دل پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے گناہ کے احساس کے تحت زبردستی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک شام جب رحاب اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں، رحاب نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ دروازہ کھلا اور ایمان چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ رحاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایمان خود اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور جانے لگی تو رحاب نے اسے روک لیا۔ ایمان، اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ ایمان رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی، بابا کی طبیعت میں جو سدھار آیا ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، رحاب نے سچے دل سے کہا۔ ایمان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ بابا بہت اچھے ہیں، وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ کر کے مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحاب اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ان کے درمیان اب وہ پہلا جیسا خوف نہیں تھا بلکہ ایک انکہی تفہیم تھی۔ اور میرے لیے، کیا تمہارے دل میں میرے لیے اب بھی صرف نفرت ہے؟ اس نے ایمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایمان نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی رحاب، جو کچھ اس رات ہوا اسے بھولنا میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن ان چند دنوں میں نے آپ کو ایک سچا محافظ پایا ہے۔ آپ نے مجھے اس دلدل سے نکالا جہاں میرے اپنے مجھے پھینک چکے تھے۔ نفرت اب کم ہو رہی ہے مگر یقین قائم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ رحاب نے سر ہلایا۔ میں تمہیں پورا وقت دینے کے لیے تیار ہوں ایمان، میں تمہارا یقین جیت کر رہوں گا۔ اگلی دن رحاب کو اپنے آفس میں ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ چودھری امجد نے اپنی سیاست بچانے کے لیے رحاب کے سامنے گھٹنے تو ٹیک دیے تھے، پر عاقب کا غصہ اور انتقام کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ عاقب نے جیل کے اندر سے ہی اپنے کچھ پرانے عواش دوستوں کے ذریعے خان ولا پر حملے کی پلاننگ کی تھی، اور اس کا نشانہ رحاب نہیں بلکہ نور ایمان تھی۔ رحاب کو جیسی اپنے ذرائع سے اس بات کا علم ہوا، اس نے فوراً چیف سیکورٹی افسر کو کال کی۔ خان ولا کی سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دو، میں خود گھر پہنچ رہا ہوں۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے وہ شہر کے بدترین ٹریفک جام میں پھنس گیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ ادھر خان ولا میں شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ ایمان خان شہباز کو دوا دے کر اپنی کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک پورچ کی طرف سے گولیوں کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ گارڈ کی چیخ پکار اور شیشے ٹوٹنے کی ہولناک آوازوں نے پورے محل کو ہلا کر رکھ دیا۔ عاقب کے بھیجی ہوئی گنڈوں نے سیکورٹی کو چکما دے کر پچھلے راستوں سے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی۔ ایمان کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کی حاضر دماغی نے فوراً کام کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی خان شہباز کے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ بابا، آپ بالکل فکر مت کریں، میں یہاں ہوں۔ اس نے کانپتی آواز میں بوڑھے خان کا ہاتھ تھام لیا۔ اٹھاؤ اور جو اس اچانک افتاد پر گھبرا گئے۔ باہر راہداری میں بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ گنڈے ایمان کو ڈھونڈتے ہوئے کمروں کے دروازے توڑ رہے تھے۔ وہ لڑکی اسی گھر میں ہے اور خان صاحب کو دکھا دو کہ عاقب سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ باہر سے ایک وحشیانہ آواز آئی۔ دروازے پر زوردار لات پڑی۔
تو ایمان نے خان شہباز کو ویل چیئر کو بیڈ کے پیچھے چھپایا اور خود ایک بھاری لکڑی کا گلدان ہاتھ میں لے کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے بزرگ اور اپنی عزت کی حفاظت کا عزم سچا تھا۔ جیسے یہ گنڈے نے دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا، ایمان نے پوری طاقت سے وہ گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص بلبلا کر زمین پر گرا، مگر اس کے پیچھے 2 اور مسلح آدمی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایمان کا ہاتھ دبوچ لیا اور اسے گھسیٹنے لگے۔ چھوڑو مجھے درندو، چھوڑو مجھے! ایمان پاگلوں کی طرح چیخی اور اپنے پیروں سے انہیں مارنے لگی۔ بہت اڑتی ہے تو، چل اب ہمارے ساتھ۔ ایک گنڈے نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ایک دھماکے سے ٹوٹا اور ایک لمبا وجیح سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ رحاب خان تھا۔ وہ ٹریفک جام سے نکل کر پچھلی دیوار پھلانگ کر سیدھا اپنے والد کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح ہرا رہا تھا۔ رحاب نے ایک ہی جھٹکی میں ایمان کو پکڑنے والے گنڈے کی گردن دبوچی اور اسی دیوار سے دے مارا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ دوسرے گنڈے نے رحاب پر گولی چلانے کی کوشش کی، مگر رحاب اس سے کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ مروڑا، پسٹل نیچے گری اور رحاب نے اپنے بوٹ کی ٹھوکر اس کے سینے پر ماری۔ وہ کمرے سے باہر جا گرا۔ باہر اب رحاب کے باقی گارڈز بھی پہنچ چکے تھے، جنہوں نے باقی گنڈوں کو سیکنڈز میں ڈھیر کر دیا۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ رحاب ہانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر شیشہ لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی نظریں صرف ایمان پر تھیں، جو خوف سے بیڈ کے کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ رحاب تیزی سے اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایمان، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ مجھے معاف کر دینا، میں نے آنے میں دیر کر دی۔ اس مغرور شہزادے کی آنکھوں میں اس وقت ایمان کو کھو دینے کا سچا خوف اور آنسو تھے۔ ایمان نے رحاب کے زخمی ہاتھ کو دیکھا جسے خون ٹپک رہا تھا، اور پھر اس کی ان مخلص آنکھوں میں جھانکا جو صرف اس کی خیریت چاہتی تھی۔ اس کے اندر کی تمام تر دیواریں، تمام تر نفرت اور جھجک ایک ہی پل میں ڈھیر ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رحاب کی گرفت سے نہیں چھڑایا، بلکہ آگے بڑھ کر اپنا سر رحاب کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں بہت ڈر گئی تھی رحاب، مجھے لگا وہ مجھے پھر سے اس اندھیرے میں لے جائیں گے۔ رحاب نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مضبوط باہیں ایمان کے گرد پھیلا دی، اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ اب کوئی اندھیرا تمہیں چھو بھی نہیں سکتا ایمان، میں تمہارا سورج ہوں اور تم میری زندگی کا واحد اجالا ہو۔ خان شہباز نے بیڈ کے پیچھے سے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کے بیٹے کو اس کا گناہ بخشوانے کا راستہ مل گیا تھا اور ایمان کو اس کا سچا محافظ مل چکا تھا۔ رحاب نے ایمان کو اپنے سینے سے اس طرح لگا رکھا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک شے ہو، جسے اب وہ دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ ایمان کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھم رہی تھیں، مگر اس کا وجود اب بھی رحاب کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ رحاب نے اس کے سر پر بہت نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے اور پھر آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ایمان کی نظریں اس کے زخمی ہاتھ پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب خوف کی جگہ رحاب کے لیے ایک تڑپ اور فکر تھی۔ آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے رحاب، ایمان نے بہت مدھم اور کانپتی آواز میں کہا، اور بنا کسی جھجک کے اس کا زخمی ہاتھ اپنے دونوں چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا۔ رحاب نے اپنے درد کو فراموش کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرا درد تمہارے اس خوف سے بڑھ کر نہیں ہے ایمان۔ جب میں نے سنا کہ وہ لوگ یہاں گھس آئے ہیں تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ میں سب کچھ ہار سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں کھو سکتا۔ ایمان نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کمرے میں موجود فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور رحاب کو بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت مہارت اور نرمی سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ رحاب بغیر پل کے جھپکا اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حاضر دماغ لڑکی جو کل تک اس سے فاصلہ برقرار رکھی ہوئی تھی، آج اتنے مان سے اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی جیسے وہ واقعی اس کی شریک حیات ہو۔ پٹی باندھنے کے بعد ایمان نے جیسے ہی سر اٹھایا تو اس کی نظریں رحاب کی گہری اور مخلص آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ تم نے آج پھر اپنی حاضر دماغی سے بابا کی جان بچائی ہے ایمان، اگر تم انہیں نہ چھپاتی تو وہ درندے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ رحاب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، وہ میرے بھی بابا ہیں رحاب، انہوں نے مجھے اس گھر میں وہ عزت دی ہے جو مجھے کبھی اپنے گھر میں نہیں ملی، ان کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا۔ ایمان نے سچائی سے جواب دیا اور پھر صوفے کی طرف دیکھا جو پچھلے کئی دنوں سے رحاب کا ٹھکانہ تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا
اور بہت دھیمی آواز میں کہا، اور آپ کا فرض اب پورا ہو چکا ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ دنیا کے سب سے بہترین محافظ ہیں۔ رحاب نے اس کے جملے کا مطلب سمجھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل نشین اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمرے کے صوفے کو اب رخصت مل جانی چاہیے؟ ایمان نے شرما کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ کی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی، مگر اس بار اس کا رخ دیوار کی طرف نہیں بلکہ رحاب کی طرف تھا۔ رحاب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل سے پشیمانی کا ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتا تھا، مگر وہ اپنے مستقبل کو محبت اور سچے تحفظ سے سجانے کا عزم کر چکا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ ان کے درمیان اب وہ پہلا جیسا فاصلہ نہیں تھا بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اگلی صبح خان ولا میں ایک نیا رنگ تھا۔ عاقب کے اس بزدلانہ حملے کے بعد رحاب نے قانون کا ایسا شکنجہ کسا تھا کہ چودھری امجد اور اس کے بیٹے عاقب کی پوری سلطنت خاک میں مل چکی تھی۔ ان کے تمام کالے دھندے، غیر قانونی اثاثے اور غنڈہ گردی کے نیٹ ورکس میڈیا کے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا عمر قید کی سزا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ راہم پہلی اس اندھیری کوٹری میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا جہاں اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر خان شہباز آج بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے رحاب اور ایمان کو ایک ساتھ ہنستے بولتے دیکھا تو ان کا چہرہ کھول اٹھا۔ رحاب بیٹا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب ایمان اس گھر کی سچی ملکہ بن چکی ہے، تو کیوں نہ شہر کے تمام معززین کو بلا کر ایک شاندار ولیمہ دیا جائے، دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ خانزادہ رحاب خان کی دلہن کون ہے۔ خان شہباز نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تجویز دی۔ رحاب نے ایمان کی طرف دیکھا جو چائے کا کپ پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ رحاب نے اس کا ہاتھ میز کے نیچے نرمی سے دبایا اور اپنے والد سے بولا، جیسی آپ کی مرضی بابا، اب ایمان کی خوشی میری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ ایمان نے رحاب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی عکس نہیں تھا، صرف ایک خوبصورت اور روشن مستقبل کا عکس تھا جو اس مغرور شہزادے نے اس کے پیروں میں لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ معصوم نور ایمان جو کبھی بازار میں بکنے والی تھی، آج اس شہر کے سب سے معتبر گھرانے کی عزت اور رحاب خان کے دل کی دھڑکن بن کر اپنے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ ولیمے کی شاندار رات خان ولا کی تاریخ کی سب سے حسین رات تھی۔ پورا محل برقی کمکموں اور سفید گلابوں سے مہک رہا تھا۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین، سیاستدان اور معززین رحاب خان کی دلہن کو دیکھنے کے لیے موجود تھے، لیکن جیسے ہی رحاب ایمان کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھا تو ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر تھم گئیں۔ ایمان نے سرخ اور سنہری رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری لہنگا پہن رکھا تھا جس پر باریک کام ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بال اب ایک نفاست سے سجے جوڑے میں قید تھے اور ماتھے پر چمکتا ہوا جھومر اس کی معصومیت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ رحاب سیاہ شیروانی میں ملبوس کسی مغرور شہزادی کی طرح اس کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا، مگر اس کی نظریں دنیا کو دیکھنے کی بجائے بار بار اپنی شرمیلی دلہن کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پورے فنکشن کے دوران رحاب نے ایک پل کے لیے بھی ایمان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب خان شہباز نے دونوں کو اسٹیج پر ایک ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ ایمان نے اپنی دل نشی مسکراہٹ اور سلیقے سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا دل جیت لیا۔ اب وہ صرف رحاب کے نکاح میں نہیں تھی بلکہ دنیا کی نظروں میں بھی خان خاندان کی سب سے معزز اور چہیتی بہو بن چکی تھی۔ رات کے آخری پہر جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو رحاب ایمان کو لے کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ بیڈ روم کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ پورے کمرے کو جلتی ہوئی صندل، عود اور سرخ گلابوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا جس کی دھیمی دھیمی خوشبو پورے ماحول میں ایک جادوئی سحر گھور رہی تھی۔ بیڈ کے عین وسط میں سفید اور سرخ پھولوں کا ایک خوبصورت جال بنا ہوا تھا جو ان کی زندگی کی اس نئی اور سچی شروعات کی گواہی دے رہا تھا۔ ایمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھبراہٹ اور شرم کے مارے اس کے گال ابلتی ہوئی گلاب کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اپنا لمبا گھونگھٹ نیچے کا لیا۔ اس کا پورا وجود اس اندیکھی لمس کے احساس سے ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ رحاب نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور گہرا سانس لے کر مڑا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر ایک طرف رکھا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی کاروباری سنجیدگی یا غصہ نہیں تھا بلکہ صرف اپنی محبت کو پانے کا ایک سچا اور پاکیزہ خمار تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور ایمان کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ رحاب نے بہت نرمی سے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایمان کے گھونگھٹ کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا
نیلی نائٹ لائٹ اور شموں کے مدم اجالے میں ایمان کا من مونا چہرہ رحاب کے سامنے تھا۔ اس کے جھیل جیسی آنکھوں پر لمبی پلکوں کا سایہ تھا اور وہ شرم کے مارے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی۔ رحاب نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلیاں رکھی اور بہت نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایمان۔ رحاب کی آواز مخملی بھاری اور ہوا سے پاک محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے گناہگار کو دیکھو جو آج تمہارا سب سے بڑا پجاری بن کر تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ ایمان نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور رحاب کی سیاہ گہری آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ عزت اور بے پناہ محبت کا سمندر موئزن تھا۔ اس کے دل کا آخری خوف بھی اس لمحے پگھل کر بہہ گیا۔ رحاب نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا سونے کا ایک نفیس اور بھاری ہار اٹھایا۔ یہ خاندان کی روایتی نشانی تھی جو رحاب کی مرحومہ ماں کی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے ایمان کے گلے میں وہ ہار پہنایا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس جیسی ایمان کی گردن کو چھوا، ایمان کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اس نے بے اختیار رحاب کی قمیض کا دامن اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ یہ میری ماں کی امانت تھی جو آج اپنی صحیح مالکن کے پاس پہنچ گئی ہے۔ رحاب نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، جس سے ایمان کی سانسیں اور بے ترتیب ہو گئیں۔ ایمان، میں اس رات کو کبھی مٹا تو نہیں سکتا، مگر میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک تمہیں اتنی محبت، اتنی عزت دوں گا کہ وہ تلخ یادیں تمہارے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ کیا تم مجھے سچے دل سے معاف کرتی ہو؟ ایمان کی آنکھوں میں محبت کے موتی چمک اٹھے۔ اس نے نفی میں سارے لایا اور اپنی کانپتی آواز میں کہا، معافی تو میں نے اسی دن دے دی تھی رحاب، جب آپ نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اور بابا کو بچایا تھا۔ نہیں، اب میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اب صرف آپ کی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ رحاب کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے ایمان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بہت نرمی، بہت سچائی سے اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ لمس کسی درندگی کا نہیں بلکہ دو روحوں کے ایک ہو جانے کا اعتراف تھا۔ ایمان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو پوری طرح رحاب کے حوالے کر دیا۔ رحاب نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کے نرم پھولوں کے بستر پر لٹا دیا۔ پھولوں کی خوشبو ان کے سانسوں کی تپش مل کر کمرے کے ماحول کو اور بھی زیادہ پرکشش بنا رہی تھی۔ رحاب نے اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور اس کے گالوں کو اپنی محبت کے لمس سے بھگو دیا۔ ایمان نے اپنے دونوں ہاتھ رحاب کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کا وجود اب خوف سے نہیں بلکہ ایک اندیکھے سرور سے کانپ رہا تھا جو صرف سچی محبت کے حاصل ہونے پر ملتا ہے۔ اس رات سرخ گلابوں کے سائے میں خانزادہ رحاب خان اور نور ایمان کی کہانی اپنی تمام تر تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک لازوال خوبصورت اور پاکیزہ محبت کے بندھن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندھ گئی۔ وہ رات ان کی سچی سہاگ رات تھی جہاں گناہ کا کفارہ ادا ہو چکا تھا اور محبت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جیت چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے، اور آپ کا ایک ایک سبسکرائب مل کر ہی میرا یہ چینل بنے گا۔ 1000 کی اس منزل تک پہنچنے میں میرا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا ساتھ ہی میری کامیابی ہے۔